بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں۔ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ فقط اس آسرے پر، اس توقع پر سلامت ہیں، اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے۔ میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے۔ میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد دیوان مصطفیٰ نعت کونسل جو الحمدللہ برسا برس سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت خوبصورت انتظام کے ساتھ، بہت خوبصورت چراغاں کے ساتھ اسی علاقے میں کم و بیش اسی مقام پر برسا برس سے یہ محفل منعقد کر رہے ہیں۔ میں دیوان مصطفیٰ نعت کونسل کے ہر فرد کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص سید عامر شاہ صاحب، مظہر بھائی، شہزاد بھائی اور ان کے تمام رفقائے کار، دوست، احباب، اہل محلہ اور محفل میں آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج کی اس محفل میں بھی تشریف فرما ہیں، سب کو خوش آمدید۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا حضور قبلہ پیر صاحب حضرت عبدالغفور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ایسے کئی بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں جنہیں تمام سلاسل سے فیض ملا، فیض بھی ملا اور خلافت بھی ملی، جس طرح حضرت کو ملی، اور میرے مرشد کو بھی قادری سلسلے سے، نقشبندی سلسلے سے فیض بھی ملا، خلافت بھی ملی، لیکن غالب سلسلہ چشتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم قادری ہوں یا چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے سلاسل اس طرح ہیں، دیکھو تو الگ الگ، اوپر سے الگ الگ ہے، مٹھی بند کر لو تو یہ ایک ہے۔ اب وہ کوئی قادری ہو چاہے چشتی ہو، غوث پاک تو سب کے لیے غوث اعظم ہے نا۔ اب وہ چشتی ہو، جب غوث پاک کا اعلان ہوا، جب اعلان ہوا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے، تو یہ خواجہ غریب نواز تھے جن کی صدا آئی تھی کہ باقی سب کے کاندھوں پر اور غوث پاک کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔
یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، ہے تو سنی ہے نا، اور غوث پاک تو غوث پاک ہیں، وہ چشتیوں کے بھی غوث اعظم ہیں، قادریوں کے تو ہیں ہی، سہروردیوں کے بھی، نقشبندیوں کے، اور غوث پاک کا ایک فرمان ہے، آپ سن لیں اگر تو غوث پاک سے محبت پہلے بھی آپ کے دلوں میں ہے، لیکن اور بڑھ جائے گی، اور پھر آپ نعرہ لگائیں گے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مرید سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے مرید سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر یقین نہ آئے تو جھگڑا کر کے دیکھ لو۔ اگر یقین نہ آئے تو جھگڑا کر کے دیکھ لو۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے اگر تکلیف میں ہوں تو دوسرا سنی بھائی اس تکلیف کو محسوس نہ کرے؟ وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قال اللہ قال رسول اللہ میں گزری، وہ پنڈی کی سڑکوں پر گھسیٹے جائیں، اور اس کی تکلیف مجھے اور آپ کو نہ ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جب مطالبہ بھی جائز ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں ہو، جس مطالبے کے لیے وہ گئے ہوں، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کیا وہ مطالبہ میرا مطالبہ نہیں ہے؟ کیا وہ مطالبہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ ذرا سارے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ سب کا ختم نبوت، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، یہ مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو ہم جو ہمارے دیوانے بھائی یا رسول اللہ کہنے والے پنڈی میں موجود ہیں، ہم ان کی ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم تمام سنیوں کی اور تمام ان لوگوں کی جو ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، ان کی فتح فرمائے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ فرمائے۔ یہ میں نے آغاز میں، چونکہ اب میں تکلیف میں ہوں اور آپ بھی تکلیف میں ہیں، تو میں نے اس کا اظہار کر دیا، ورنہ نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں، نہ کوئی آپ سیاسی لوگ ہیں، نہ یہ کوئی سیاسی محفل ہے، نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، یہ تو آقا کے ذکر کی محفل ہے۔ مجھے اور آپ کو سب کو اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کریں، سرکار کی نعت پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، ملتمس ہوں، لاہور داتا کی نگری کا بہت ہی ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خان محمد ہمایوں قادری تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔